نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ وہ کہتے ہیں ہر چوٹ پر مسکراؤ، وہ کہتے ہیں ہر چوٹ پر مسکراؤ، وفا یاد رکھو ستم بھول جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہر چوٹ پر مسکراؤ، وفا یاد رکھو ستم بھول جاؤ۔ ہر چوٹ پہ پوچھے ہیں بتا یاد رہے گی، ہر چوٹ پہ پوچھے ہیں بتا یاد رہے گی، مجھ کو یہ زمانے کی ادا یاد رہے گی۔ چلتا رہا میں اور چلتا رہا میں پھول بناتے گئے چھالے، چلتا رہا میں پھول بناتے گئے چھالے، سہارا کو میری لفظ شفا یاد رہے گی۔ وہ کہتے ہیں ہر چوٹ پر مسکراؤ، وفا یاد رکھو ستم بھول جاؤ۔ حضرت صدر محترم علماء عالی مقام، اراکین جمعیت علماء ہند، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس اجلاس کا عنوان تحفظ امن کانفرنس ہے۔ یہ صرف ہمارے اجلاس کا عنوان نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا موضوع ہے۔ اس وقت پوری دنیا اس دو ایجنڈے سے جوجھ رہی ہے۔ ایک غربت کا ایجنڈا ہے، روزی روٹی کا، دوسرا امن و امان۔ یہ صرف جمعیت علماء کے دہلی کے اس حال کے اجلاس کا عنوان نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اتنا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے غلط فہمی ہے، بلکہ یہ دنیا کا سب سے اہم موضوع ہے، سب سے زیادہ ترجیحی موضوع ہے۔ آدمی کی غربت، افلاس، بھوکمری اور دنیا کا امن و امان۔ اس لیے اس ایجنڈے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ اسے کسی جماعت کا وقتی کام سمجھ کر کے، وقتی موضوع سمجھ کر کے نہیں لینا چاہیے، اور اس پر اسلام نے ہم کو جو شعور دیا ہے اور ہم کو جو کچھ کرنا ہے اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اسے اپنا دینی تقاضا سمجھ کر کے، حالات کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، لیکن ہم کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھ کر کے اسے نبھانا چاہیے اور اس کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ بلکہ اگر میں عرض کروں کہ اس وقت کی دنیا ہی نہیں، پچھلے دور کی دنیا کا بھی یہی بڑا ایجنڈا تھا، غربت، افلاس، بے روزگاری اور دنیا کا امن و امان۔ بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ جب اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا کہ میں آدم کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو سب سے پہلے فرشتوں نے، خدا ہی جان سکتا ہے کہ صرف کی بنیاد پہ اعتراض کیا تھا، کہا تَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ دنیا میں اس کو بنا رہے ہیں جو فساد کرے گا، یعنی دنیا کا امن بگاڑے گا۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے سورہ قریش، اکثر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں جو کو بھی نکرہ استعمال کیا گیا ہے اور خوف کو بھی نکرہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں مسئلہ دنیا کا بہت گمبھیر مسئلہ۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل اسی آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کی عبادت کرو۔ اگر انسان یہ بھول جائے گا کہ میرے اوپر بھی کوئی طاقت ہے تو انسان خدا ہونے کا دعویٰ کرے۔ جب تک انسان کے دل میں یہ یقین ہے کہ میرے اوپر بھی ایک قوت ہے، فیصلے اس کے چلتے ہیں، انسان اپنے سارے کام میں بااختیار ہے، لیکن خود انسان کا اختیار انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تھوڑا سا جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند، ملک کے اندر تحفظ امن و امان، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صرف ہمارے اس جلسے کا ایجنڈا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایجنڈا ہے امن و امان اور بے روزگاری، غربت اور افلاس سے حفاظت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔ جب انسان یہ سمجھے گا کہ میرے اوپر بھی ایک قوت ہے اور مجھے اس کے سامنے حساب دینا ہے اور میں جو کچھ چاہوں کرنے جاؤں اپنے تھوڑے سے اختیار سے، اور وہ بدامنی پھیلائے گا اور خدا کی قوت سے اسے خوف نہیں ہوگا، دنیا کا امن بگڑتا ہی جائے گا۔ آج کی دنیا اس دونوں ایجنڈے پر
دنیا والوں سے بڑے نفاق کے ساتھ پیش آتی ہے. آپ غور کریں، دنیا میں ہتھیار بنائے جاتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہتھیار بناتے ہیں، ہتھیار کی نمائش کرتے ہیں، ہتھیار چلاتے ہیں، اور اپنے ملک کے بجٹ میں ہتھیار پر خرچ کرنے کے لیے بہت بڑا بجٹ مخصوص کرتے ہیں. جب ہتھیار بنائے جائیں گے، چلائے جائیں گے، بیچے جائیں گے، نمائش کی جائے گی، تو دنیا میں امن کیسا ہو؟ بات زبان سے کہتے ہیں امن کی، دلوں میں جنگ چھپی ہوتی. میرے دوستو، ایسے میں ہمارا ہندوستان جس ملک میں ہم جیتے ہیں، یہاں کے ہمارے قائدین اس دور میں امن کے پیغامبر کہے گئے. انہوں نے دنیا کو اہنسا کی تعلیم دیا، اور اس دور میں دیا جب دنیا جو 2 جنگ عظیم سے نکلی ہوئی تھی. پہلی جنگ عظیم 1913 اور 14-15 کی تھی. دوسری جنگ عظیم 1940 سے لے کر کے، بلکہ 40 سے بھی 1 سال پہلے سے لے کر کے 1945 تک چلی تھی، جب جرمنی نے یورپ کے اکثر حصوں پر بمباری کر کے قبضہ کر لیا تھا، اور جب ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم استعمال کیے گئے تھے، تب اس ہندوستان میں اہنسا پر کام ہو رہا. جمعیت علماء کا گاندھی جی سے بہت گہرا تعلق تھا، مگر جمعیت علماء کے اکابر نے اہنسا کو عقیدے کے طور پر نہیں اختیار کیا، بلکہ ایک ضرورت کے طور پر اختیار کیا. اس طرح سے امن و امان کا پیغام صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہندوستان سے دیا گیا تھا. اگر آج اس ملک میں امن خطرے میں پڑ جائے، امن و امان بگاڑا جائے، بلکہ اس کی منظم کوشش کی جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. ہندوستان میں امن کیسے بچے گا، کیسے رہے گا؟ ہندوستان ایک کثیر لسانی ملک ہے، کثیر ثقافتی ملک ہے. بہت ساری اکائیاں، بہت ساری برادریاں، بہت ساری قومیں، بہت ساری زبان بولنے والے یہاں رہتے ہیں. ملک کے آزاد کرانے والوں نے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے 2 جنگ عظیم میں دنیا کی ویرانی اور تباہی دیکھا تھا، امن و امان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آئین اور دستور مرتب کیا ہے، اس کی حفاظت میں یہاں کے امن کی حفاظت. اگر اس کے تقاضوں کو نہیں پورا کیا جائے گا تو یہاں امن نہیں رہ سکتا. میرے زبان سے بھی گاندھی جی کا نام نکلا، اہنسا کی بات نکلی. میں ان کا ایک قصہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آزادی کے کچھ پہلے گاندھی جی کے زمانے میں گجرات کے علاقے میں فساد ہوا. ایک ماں باپ گاندھی جی کے پاس ایسی حالت میں آئے کہ ان کے بچوں کو مسلمان فسادیوں نے مار ڈالا تھا. اور انہوں نے سامنے رکھا، اپنا درد بتایا کہ ہم ماں باپ ہیں، ہماری گود سونی ہو گئی، ہمارے بچوں کو مسلمان فسادیوں نے مار ڈالا. گاندھی جی نے مجھ سے کہا، اگر آپ کا دل چاہے تو معاف کر دیں. معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا حق ہے، آپ بدلہ لے لیں. لیکن بدلہ اس طرح سے جیسے میں بتاتا ہوں. یہ فساد تھا. فساد میں لوگ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں، اور یاد رکھو، جذبات میں لیا گیا ہر فیصلہ غلط ہوتا ہے. کوئی قوم لے، کوئی برادری لے، کوئی علاقہ لے، جب جذبات میں فیصلے لیے جاتے ہیں تو اکثر غلطی ہو جاتی ہے. فیصلے سنجیدگی سے، عدل سے، انصاف سے، امن و امان سے لیے جاتے. اگر آپ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو انتقام لے لیں، لیکن انتقام اس طرح سے لیں کہ جیسے فسادیوں نے آپ کے بچوں کو مار ڈالا ہے اور ماں باپ زندہ ہیں، آپ ایسے بچے تلاش کر لیں جن کے ماں باپ کو ہندو فسادیوں نے مار ڈالا. میرے دوستو، فسادی ہوتا ہے. اس کے مذہب میں چاہے ہندو لکھا ہو چاہے مسلمان لکھا ہو، لیکن کسی بھی مذہب کا کہنا، کسی مذہب کی تعلیم فساد نہیں ہے، غارت گری نہیں ہے، رہزنی نہیں ہے، چوری نہیں ہے. کوئی مذہب انسان کے خون کا پیاسا نہیں ہے. ہر مذہب امن و امان، بھائی چارہ اور مساوات کی ہی تعلیم دیتا، ہمدردی اور انسانی سکھاتا. گاندھی جی نے کہا، آپ ایسے بچوں کو تلاش کر لیں جن کے ماں باپ کو ہندو فسادیوں نے مارا ہو، اور آپ ان کی بہترین پرورش کریں، تعلیم و تربیت کریں، اور ان کو ان کے مذہب پہ رکھتے ہوئے ایک خود کفیل زندگی عطا کریں. یہ آپ کا بہترین انتخاب ہے. یہ ہمارے ہندوستان کی ثقافت، یہ ہماری تہذیب، یہ ہماری دعوت پورے عالم کو تھی. اور آج بھی ہندوستان میں اس کی ایسی مثالیں. میرے دوستو، چند سال پہلے تمل ناڈو میں سیلاب آیا تھا. اس سیلاب میں ایک نوجوان نے ڈوبنے والی ایک عورت کو بچایا تھا. وہ حاملہ تھی، 19 سے تھی. اسپتال میں شامل کیا گیا، لڑکی پیدا ہوئی. آپ کو معلوم ہوگا آج کل اسپتال میں ہی نام صحیح لکھ کر کے اس کی ڈیٹ آف برتھ بنا دی جاتی ہے. ڈاکٹروں نے پوچھا مدراس میں کہ اس کا کیا نام لکھا جائے. ماں غیر مسلم، باپ غیر مسلم. انہوں نے کہا کہ میری لڑکی کا نام محمد یونس لکھیے. تعجب ہوا، لوگوں نے سمجھا ڈوبتے ڈباتے پریشان حال آئے ہیں، دماغی توازن بگڑا ہوا ہے، عورت ذات ہے، ولادت ہوئی ہے، کہہ رہی ہوگی
شوہر کے آنے کا انتظار کیا، شوہر نے بھی یہی کہا کہ محمد یونس نام رکھا جائے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی، ان سے بات چیت کیا، تب یہ بات ظاہر ہوئی، انہوں نے کہا ہم ڈوب رہے تھے، ایک نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر کے ہم کو بچایا، اگر وہ نوجوان نہ ہوتا تو آج ہم مر گئے ہوتے، ہم تو پاپی ہیں، ہم نے سمجھا کہ ہمارے پیٹ میں جو بھگوان کی امانت ہے یہ تو پاپی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم بچے ہیں، اور بچایا ہے کسی انسان نے، بلکہ بھگوان انسان کی شکل میں اتر آیا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، اس نے اپنا نام محمد یونس بتایا، تبھی سے ہم نے طے کر لیا تھا کہ اگر یہ پیدا ہوگا تو ہم اس بچے کا نام محمد یونس رکھیں۔ ایک بار میڈیا میں یہ واقعہ گردش کرتا رہا، ولادت کے موقع پر 4 سال کے بعد جب وہ ماں باپ اپنے بچے کو اسکول میں لے کر دے گئے تو وہاں بچی ہے اور بچی کا نام محمد یونس اور ماں باپ غیر مسلم ہے، تو پھر میڈیا میں گردش کرنے لگا۔ وہاں کے چیف منسٹر نے بلا کر کے ان لوگوں کو مومنٹو کیا۔ آج بھی ہمارے ملک میں پیار زندہ ہے، محبت زندہ ہے، امن و امان زندہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اسے بگاڑنا چاہتے ہیں تو ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جامعۃ علماء جب امن کی بات کرتی ہے تو پورے عالم کے امن کی بات اور پورے ملک کی بات کرتی ہے۔ میرے دوستو، پورے عالم میں امن بحال ہونا بہت ہی ضروری ہے، اس میں بھی ہم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر ہم امن کو بحال رکھنا چاہیں اور امن کے ایجنڈے پر عمل کریں تو کوئی ہمارے امن کو خراب نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی خراب کرنا چاہے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت سمیٹتے اپنی چند باتیں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم رکھے اور ہم کو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جماعتی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب پروگرام بالکل آخری مرحلے میں ہے، انشاءاللہ مولانا جمیل اختر صاحب کی کتاب کا حضرت والا اجرا فرمائیں گے اور اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا، دعا ہوگی، پروگرام مکمل ہو جائے گا۔